کہ مناقب اور فضائل کے باب میں جب داخل ہوتے تو سیدہ کائنات کی منقبت کا باب پہلے قائم کرتے، پھر آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور باقی بنات طیبات کا باب قائم کرتے۔ اب اس کا میں ایک جھلک دینا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل، یہ تو امام بخاری ہے، ان کی صحیح بخاری میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ باب آپ کا پہلے اور اس کے بعد اگلا باب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا۔ اب امام بخاری خود شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، پوری کتاب ہے۔ فضائل الصحابہ کے اندر آپ نے فضائل کو عشرہ مبشرہ کے فضائل سے شروع کیا۔ عشرہ مبشرہ کے فضائل کے بعد جب خواتین صحابیات کی طرف آئے ہیں اس کے بعد تو پہلا باب فضائل فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کیا، ثم الحسن والحسین، اس کے بعد امام حسن امام حسین کی، اور پھر اس کے بعد باقی ابواب بیان کی۔ تو امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں بھی آپ کا باب پہلے قائم کیا۔ اس سے ائمہ حدیث کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کا کتنا عکس تھا، اس محبت کا کتنا ادراک تھا، اور اہل بیت اطہار اور سیدہ کائنات کے ساتھ کس قدر عقیدت تھی اور احترام تھا۔ جیسا کہ امام بخاری کا تو میں کوٹ کر چکا ہوں، اب امام ترمذی کی طرف آ جائیں۔ امام ترمذی نے اپنی جامع جو سنن ترمذی ہے اس میں جب باب قائم کیا، باب ما جاء فی فضل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اول باب فی مناقب من کتاب المناقب، پہلا باب ہے۔ اس کے بعد پھر سیدہ کائنات کا باب بیان کر کے امام ترمذی بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مناقب کا بیان ہے، پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا، پھر باقی ازواج مطہرات کا۔ اس طرح اب طبرانی کو لے لیں، المعجم الکبیر، جہاں خواتین کے مناقب کا باب شروع کیا ہے، وہاں امام طبرانی کہتے ہیں کہ میرا اسلوب یہ ہے کہ میں نے حروف معجم کی ترتیب سے چلنا ہے، الف بے جیم دال، یعنی حروف معجم کے ساتھ چلنا ہے، جیسے الفابیٹیکلی چلنا ہے۔ میں نے الفابیٹیکلی آپ کا نام فاطمہ فے بعد میں جا کے آتا ہے۔ امام طبرانی کہتے ہیں مسند نساء میں خواتین کے جب مناقب کا باب آیا، فرمایا میں حروف معجم کے حساب سے چلنا ہے، مگر اپنی ترتیب کو چھوڑ کر ابتدا میں فاطمہ الزہرا کے نام سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہے وہ نام شروع ہوتا فا سے، ایف سے، فے سے، وہ بعد میں آئے گا، مگر اس کی وجہ سن لیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی محبوب ترین شہزادی ہیں اور آقا علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، سو میں حضور کے محبوب سے شروع کرنا چاہتا ہوں یہ بات، چونکہ آقا کی محبت ہے، سو میں حضور کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ترتیب کو چھوڑ کر ان کی منقبت کا ذکر کر کے جب یہ کر لوں گا تو بعد میں پھر ترتیب معجم پہ آ جاؤں گا۔ یہ ان کے کلمات ہیں۔ فرماتے ہیں کانت فاطمہ تو اصغر بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبہن الیہ فبدأت بہا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا، بعد میں پھر علی حروف المعجم آ جاؤں گا میں۔ یہ امام طبرانی کا۔ پھر امام آجری جن کی کتاب الشریعہ ہے، حرمین شریفین مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے حرم میں، عرب دنیا میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، اسباق میں، انہوں نے خلفائے راشدین کے فضائل سے مناقب کو شروع کیا ہے، اور ان کے بعد ازواج مطہرات کو نہیں لیا، پہلے کتاب فضائل فاطمہ کو لیا علیہ السلام، ثم کتاب فضائل الحسن والحسین، ثم کتاب جامع فضائل اہل البیت، پھر ازواج مطہرات اور دیگر کو لیا امام آجری کا۔ پھر امام ابو نعیم الاصبہانی، ان کی کتاب ہے معرفت الصحابہ، اس معرفت الصحابہ میں وہ کہتے ہیں بدأنا بذکر بناتہ ثم ازواجہ ثم سائر الصحابیات بعدہن علی حروف المعجم، کہتے ہیں میں نے بھی حروف معجم الفابیٹیکلی لینا ہے، مگر میں ابتدا کر رہا ہوں آقا علیہ السلام کی بنات طیبہ شہزادیوں سے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا پہلا نام لیا، ان کے بعد حضور کی ازواج مطہرات کو کروں گا، پھر صحابیات کو، وہ تاکہ میں پھر اپنے حروف معجم کی ترتیب سے چلوں گا، مگر ذکر فاطمہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں مناقب کا باب۔ اسی طرح امام ابو نعیم الاصبہانی، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں جب قسم النساء میں آئے ہیں خواتین کے مناقب کے بیان میں، تو امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے بیان سے پہلے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی منقبت سے شروع کیا ہے۔ یہی پوزیشن امام ابو عبداللہ الحاکم النیشاپوری کی ہے کہ وہ فضائل کی باب میں جب آئے ہیں مستدرک میں، خلفائے راشدین کے بعد مناقب اہل بیت کو شروع کیا اور سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کو لیا۔ پھر امام بغوی ہیں، معروف محدث ہیں، ان کی کتاب حدیث میں شرح السنہ، وہ شرح السنہ کا ابتدا کرتے ہیں مناقب خدیجہ سے، ثم مناقب فاطمہ،
ثم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ آپ کی والدہ ماجدہ ان کا، پھر سیدہ فاطمہ الزہراء کی منقبت، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی منقبت کی طرف۔ اسی طرح امام ابن سعد نے الطبقات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ان کے بعد سیدہ فاطمہ الزہراء سے شروع کیا بنات رسول میں۔ امام ابن حبان نے الثقات کے اندر انہوں نے فا کو شروع کیا فاطمہ الزہراء سے۔ الغرض امام ابن عبد البر، امام ابن حجر عسقلانی، علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں جب وہ ازواج مطہرات یا صحابیات کی طرف آتے ہیں تو فضائل اور مناقب میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کا، پھر مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، پھر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ازواج مطہرات، ان ابواب کو لیتے ہیں۔ یعنی یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں دیکھیے فضیلت کے جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ کون افضل، افضلیت کے جھگڑوں میں نہ پڑیں، اس سے روح کا مغز ختم ہو جاتا ہے اور آدمی دنگے فساد میں چلا جاتا ہے۔ افضلیت کی بحثوں میں نہ جائیں، نہ میں وہ ثابت کر رہا ہوں، میں تو ان کی محبوبیت کی بات کر رہا ہوں، افضلیت کی بحث نہیں، محبوبیت کی بحث ہے۔ اور جب محبت ہوتی ہے وہاں کسی درجے کی فضیلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے سامنے ٹکتی نہیں۔ محبت ساری فضیلتوں سے اور ساری منقبتوں سے بلند ہو جاتی ہے۔